السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 94 حدیث ہے کہ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۔ فرمایا کہ کوئی نماز نہیں ہوتی لمن ایسے شخص کی کہ لم یقرأ جس نے نہ پڑھی بفاتحة الکتاب سورہ فاتحہ۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ واجب ہی کیا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور رکن چھوٹ جائے تو رکن چھوٹنے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اور اس کا ازالہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوگا۔ وہ رکعت لوٹانا ہوگی کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا اور سوال کیا جاتا ہے اور اس پر اختلاف بھی کیا جاتا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ امام جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس پر دلیل ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ کہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر قرات جو ہے ذرا اس میں دقت پیش آئی، تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے کہ ہم نے کہا نعم، جی ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، کہ میرے پیچھے قرات مت کرو، لیکن میرے پیچھے یا امام کے پیچھے قرات مت کرو الا بفاتحة الکتاب، لیکن سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پڑھو۔ اور اسی حدیث میں مزید آپ نے یہ بات کہی فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ جو اس کو نہ پڑھے۔ تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے کوئی یہ کہے کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں کوئی علت نہیں ہے، بالکل واضح نص ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ وہ اس بات پر بزید ہیں کہ جی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ امام کے پیچھے ہیں یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح روایات کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو کتنے ہمارے یہ دوست، ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے سب کی، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اس حالت میں کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوئی، امام کے پیچھے چپ کر کے ہی کھڑے رہے، تو کیا بنے گا اس وقت؟ تو اس لیے اس بات میں تعصب سے کام لینے کی بجائے جو حقیقت پر مبنی بات ہے اس کو قبول کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ، نماز ہوتی نہیں،
تو جب آپ کا یہ حکم آ گیا تو پھر کسی کی فقہ یا کسی کی اپنی سوچ اور فکر، اپنی جماعت، اپنے ائمہ، ان کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم حرف آخر ہے، آپ کی بتائی ہوئی بات حرف آخر ہے، تو یہ آپ کا فرمان ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا اور عمل کرنا یہ ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 95 ہے، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الکتاب وسورتین یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دیگر 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں طویل قرات کرتے اور دوسری رکعت قدر مختصر ہوتی۔ کبھی کبھی ہمیں آیت سنایا کرتے تھے، اور آپ عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ اور دیگر 2 صورتیں پڑھتے، پہلی رکعت میں طویل قرات کرتے اور دوسری رکعت قدر مختصر کرتے، 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں طویل قرات کرتے اور دوسری میں مختصر قرات کرتے۔ کان یقرأ پڑھا کرتے تھے فی الرکعتین الاولیین پہلی 2 رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، یطول فی الاولی پہلی رکعت میں طویل کرنا، الرکعتین الاخریین آخری 2 رکعتیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت کے فرض نماز میں آپ کے قیام کی کیفیت کیا تھی، اور فرض نماز میں آپ کیسے قرات کرتے، آپ کی جو ظہر اور عصر کی نماز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں قرات جو ہوتی ہے وہ سری طور پہ ہوتی ہے، جہراً نہیں ہوتی۔ تو سرن آپ جب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، تو اس میں پہلی رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ کوئی سورت پڑھتے، اور اس کی کیفیت یہاں پر یہ بیان ہوئی ہے کہ ان پہلی 2 رکعتوں میں پہلی جو رکعت ہوتی وہ طویل ہوتی، اور دوسری رکعت میں جو قرات ہوتی وہ اس سے کم ہوتی۔ تو یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرات کرنے کا رکعات میں۔ تو پہلی رکعت جو ہوگی وہ سنت ہے، مستحب ہے کہ پہلی رکعت وہ طویل ہو بنسبت دوسری رکعت کے، یعنی پہلی رکعت میں اگر آپ سورۃ الناس پڑھتے ہیں تو پھر اگلی رکعت کے اندر آپ اس سے کم آیات والی یا چھوٹی سورت جو ہے وہ پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اسی طرح نماز عصر میں بھی آپ کا طریقہ کار یہی بیان ہوا کہ پہلی رکعت آپ کی طویل ہوتی اور دوسری رکعت اس سے کم ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ کبھی کبھار آپ یسمعنا ہمیں سنایا کرتے، الآیہ کوئی آیت، آپ کوئی آیت بھی ہمیں سنا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام جب ظہر اور عصر کی نماز کا جو سری نمازیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ آیت جو ہے وہ اونچی آواز سے ہو، بالکل مکمل جیسے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ایسے نہیں، اتنی سی آواز سے کہ مقتدی اگر کوئی تھوڑا سن لیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کبھی کبھار سری نمازوں میں کوئی آیت بلند آواز سے پڑھنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اگلا مسئلہ کہ بعد کی جو 2 رکعات ہیں ان میں آپ کا طریقہ کار کہ اس میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، یعنی جب 4 فرض ہیں تو پہلے 2 فرض کیسے پڑھے گئے، پہلی رکعت طویل ہے، دوسری رکعت اس سے چھوٹی ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت صرف سورۃ الفاتحہ اس میں آپ نے پڑھی ہے۔
پھر اس کے بعد نماز فجر کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نماز فجر میں 2 ہی رکعت ہیں. 2 رکعت میں آپ نے کیسے آپ نے پڑھایا کہ پہلی رکعت وہ طویل ہے اور جو دوسری رکعت ہے اس میں آپ نے جو ہے پہلی رکعت کی نسبت چھوٹی کو صورت پڑھ کے اس کو مختصر کیا ہے. تو اس نماز میں اس آیت کے اندر اس حدیث میں حدیث نمبر 95 میں یہی چند مسائل تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ باقی نمازوں میں بھی مغرب ہو عشاء ہو کہ ان نمازوں میں بھی پہلی رکعت جو ہے اس کو تھوڑا طویل کرنا اور بعد والی جو رکعت ہے اس کو اس سے مختصر کرنا. تو یہ ایک سنت سمجھتے ہوئے جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ انداز اختیار کیا جائے. لیکن بعض لوگوں کو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا، ہم خود جہاں مسجدوں میں بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں تو یہاں ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں ان کا کوئی اس پر ایسا اہتمام نہیں ہوتا. بعض اوقات پہلی رکعت چھوٹی بڑھ جاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوئی یا اس میں کوئی خلل آ گیا، لیکن وہ جو طریقہ سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی افضل ہے اور وہی بہتر ہے. تو یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے. آگے حدیث نمبر 96 ہے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. جبیر بن مطعم ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. سمعتو میں نے سنا، یقرأ پڑھتا ہے فی المغرب مغرب میں بالطور سورہ طور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر لوگوں کو نصیحت بھی کرتے اور آپ کا یہ عمل ہوتا کہ آپ نماز کو زیادہ طویل نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار نماز کو طویل کرنا وہ بھی جائز ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بالکل ہی ہر نماز ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے پڑھا دی جائے. تو کبھی لمبی صورتیں بھی پڑھائی جا سکتی ہیں. فجر کی نماز تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طویل کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ مغرب کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ تر یہ ملے گا کہ اس میں چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی تھیں. لیکن کبھی کبھار ایسا کرنا بھی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اس حدیث میں ثابت ہوا کہ آپ نے طور سورۃ الطور ایک لمبی صورت ہے، 27ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے تو تھوڑا لمبی ہے. تو مغرب کی نماز میں یا باقی نمازوں میں بھی عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، جیسے عرض کیا فجر میں تو ہوتی ہے طویل، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ 100 آیتیں بھی پڑھا کرتے تھے. 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک آپ تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں. تو اس لیے نماز میں کبھی کبھار اس طرح طویل کرنا رکعات کو وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ان میں زیادہ تر بوڑھے ہیں اور ان میں کچھ کمزور ہیں یا کوئی حاجت، جیسے کہ بازار میں نماز پڑھائی جائے مغرب کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بازار یہ جو ذو الحاجہ والا معاملہ ہے وہ بازار والوں کو، مارکیٹ والوں کو، وہ تو آپ کبھی دیکھیں مارکیٹ میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو دکاندار بھاگتے کیسے ہیں مسجد سے، وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ کیسے جناب ادھر ابھی امام سیدھا بھی نہیں ہوتا، اور جناب امام بلکہ سیدھا ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد آدھی ممکن ہے کہ وہ خالی ہو چکی ہوتی ہے. اتنی تیزی سے لوگ نکلتے کیوں کہ پیچھے دکان پہ جانا ہے. تو اس لیے جب ایسا کہیں معاملہ ہو تو پھر تو اختصار سے کام لیا جائے تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہوں. لیکن جیسے کہیں محلوں میں مسجدیں ہیں اور محلوں میں امام کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نمازی کیسے، تو ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کبھی طویل کر لینا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في السفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا او قراءة منه صلی اللہ علیہ وسلم. براء بن عازب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے
آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، دونوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورۃ التین والزیتون والتین والزیتون یہ صورت آپ نے پڑھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بہتر آواز میں اور عمدہ قرات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ کان فی سفر، ایک سفر میں تھے، صلی اللہ عشاء، عشاء کی نماز پڑھی، احدى الرکعتین، دونوں میں سے ایک رکعت، احسن صوتا، آواز کے اعتبار سے زیادہ حسین، عمدہ اور بہتر۔ نماز عشاء عام طور پر اس میں آتا ہے کہ قرات طویل کی جاتی تھی، لیکن یہاں ہے کہ آپ نے سورۃ التین پڑھی ہے، والتین والزیتون، تو وہ چھوٹی صورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ ایک سفر کا ہے، تو اسے یہ پتہ چلا کہ جب سفر میں نماز پڑھائی جائے تو دوران سفر نماز کو زیادہ طویل نہ کیا جائے، بلکہ سفر کے دوران نماز جو ہے اس میں اختصار سے کام لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ لمبے سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں مسجد میں رکتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو امام بنا دیا جاتا ہے اور آپ نماز پڑھائیں وہاں پر، تو پھر آپ کو پتہ تو نہیں کہ پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے بیچاروں کے کیا کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی حاجت مند ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، اور کوئی لمبے سفر سے آیا ہو اور وہ زیادہ تھکا ہو، تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کے دوران جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اس میں آپ زیادہ جو ہے طویل قرات نہیں کرتے تھے، تو یہ سورۃ التین چھوٹی صورت ہے اور سفر میں ایسا کرنا یہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں صحابی نے بیان کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، کہ آپ نے کتنی خوبصورت آواز سے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جن پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ کی آواز یقیناً بہت خوبصورت اور بڑی پیاری ہوگی، بلکہ آپ نے تو لوگوں کو بھی یہی فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے مزین نہ کرے، تو آپ خود کتنا قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو مزین کرتے ہوں گے، تو آپ کی آواز پھر کتنی خوبصورت ہوگی اور کتنی زبردست ہوگی۔ جیسے صحابی کہہ رہے کہ میں نے کسی کو اتنے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا، کہ جتنی اچھی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قرات بھی اور آپ کی آواز بھی، کہ دونوں ہی اتنی زبردست کہ میں نے ایسے کسی کو نہ اتنی اچھی آواز کسی کی سنی اور نہ اتنی اچھی قرات کسی کی سنی۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس کی لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے کس طرح پڑھنا ہے، اور آپ کا انداز ہوتا تھا کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے تو ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے، اور جیسے آپ تجوید کے شیخ بیٹھے ہیں، کبھی ان سے آپ پوچھئے گا کہ جو تجوید کے قواعد ہیں اس کے مطابق آپ کی قرات ہوتی تھی۔ تجوید کی جو تجوید ہے، تجوید کے ساتھ، سمجھ گئے نا، مجہول نہیں پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمارے اب الحمدللہ یہ ایک اچھا کہہ لیں کہ پوری دنیا میں ہی، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرمین سے یہ ایک تحریک نکلی ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر یہ الحمدللہ جہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں پر ایسے قاری حضرات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک تو اچھی آواز اور دوسرا تجوید کے ساتھ، اور مدارس میں بھی بچوں کو اچھی قرات کے ساتھ۔ ابھی آپ جیسے پاکستان جب بھی جانا ہو تو مساجد میں، مدارس میں جو طالب علم بچے ہیں ان کی قرات سننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ الحمدللہ حرمین کے جو ائمہ ہیں ان کی انداز میں، ان کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے، اور تجوید بھی بڑی زبردست اور بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس دور کے اندر، لیکن جب تھوڑا پیچھے جائیں، ہمارے بزرگ جو پڑھتے رہے ہیں تقریروں کے اندر، اور کبھی آپ سنیں ان کو یوٹیوب پر یا کیسٹ ان کی پرانی، تو وہ سیدھا سادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ ایک اپنا ان کا ساری بات ایک انداز تھا، اور وہ کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے یہ تو اب اللہ رب العزت ہی سب نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی تجوید نہیں جانتا تو وہ اپنے طرف سے کوشش کرتا ہے اچھا پڑھنے کا، تو اللہ رب العزت اس کے اچھا پڑھنے کی وجہ سے اس کو اجر دیتا ہے،
جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دوہرا اجر بیان فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اٹکتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے لہجے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ صحیح روانی سے نہیں پڑھ سکتے, وہ اٹک اٹک کے پڑھیں گے تو بعض جگہ پر جو ہے ہکلانا بھی جیسے ہوتا ہے, کوئی ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے. چونکہ بات تو ساری یہاں کی ہے, ایک پڑھنے والا کوشش کر رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں اس کو اچھا کر کے پڑھوں اور اس کی نیت ہے کہ میں دوسرے کو سناؤں, تو الحمدللہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. لیکن ایک بندہ اگر اس کو آواز کو اچھا کر سکتا ہے تو اس کو اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ اچھے طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو لوگوں پر, سننے والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں. تو اس کی قرات بعض اوقات کئی کافروں نے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ کوئی بڑی زبردست چیز ہے. تو اچھی آواز کا ایک بہت زبردست اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرات سن کر ہی بعض جو ہیں لوگ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا آپ کی قرات کو سن کے, آپ کی تلاوت کو سن کے. آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے قرآن کو پڑھتا ہوا جب سنا تو اسلام قبول کر لیا. جیسے آپ جانتے ہی ہیں سبحان اللہ بہت سے ایسے لوگوں کے واقعات گزرے ہیں, ابھی میرے نام ذہن میں تھا, ذہن سے نام اتر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن سن کر طفیل دوسی کی بات کرنے لگا تھا میں, بالکل یعنی طفیل دوسی کانوں میں روئی لی ہوئی تھی, سمجھ گئے. لیکن جب کہا کہ یار میں بھی قادر الکلام ہوں اور میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں, میں سنوں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے, بس کانوں سے روئی نکال دی, جو ہی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی کھینچا چلا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے. تو اللہ کے نبی پڑھتے گئے اور طفیل دوسی کی زندگی بدل گئی. تو یہ ایسے واقعات ہیں. تو یہ آواز کا اثر, تلاوت کا خوبصورت انداز کا اثر جو ہے وہ دلوں پر ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں جی ہاں سبحان اللہ. بعض لوگوں کو جی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز کا حسن دیا ہے. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لحن داؤدی دیا گیا ہے. سمجھ گئے نا کہ تم جب قرآن پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو تو تمہاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی کیسی قرات ہوتی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا, پرندے ہوا میں رک جاتے تھے, سمجھ گئے, پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ہاں سبحان اللہ الحمدللہ. بے شک جی بے شک, بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی اپنی رحمت سے نوازا ہے. اگلی حدیث دیکھ لیں, حدیث نمبر 98. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریہ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا قائد بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور ہر رکعت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا. جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا تذکرہ, یعنی صحابہ نے, اس صحابی کے ساتھیوں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا. تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رحمان کی
صفت بیان ہوئی ہے، تو اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو بتا دو کہ اگر یہ اس صورت کو پسند کرتا ہے، اس صورت سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بعث بھیجا سریہ ایسا لشکر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت نہیں کی لیکن آپ کے ساتھیوں نے شرکت کی ہے۔ کان یقرأ پڑھا کرتا تھا، لما رجعوا جب وہ واپس لوٹے، ذکروا ذلک انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، صلوہ اس سے پوچھو، انا احب میں پسند کرتا ہوں، اخبروہ اسے بتا دو۔ یہ جو سورۃ الاخلاص ہے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کی اور مشرکین کو پڑھ کے سنائی، قل هو اللہ احد، یہ میرے رب کا تعارف، یہ ہے اس کا نسب نامہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صفت ہے رحمان کی، کون کون سی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں؟ ایک تو کہ وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبہ میں، اپنی عزت میں، اپنی شان، اپنے علو میں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، احد اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اور یہی وہ احد ہے جو بلال مکے کے اندر کہا کرتے تھے، یہ وہ تعارف، یہ صفت، اور اسی کی وجہ سے مار کھایا کرتے تھے، گھسیٹتے لوگ ان کو، وہ پھر بھی احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے۔ تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے تو اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت کو خطرہ پڑ جائے گا، اسے کوئی اس میں نقصان کا خطرہ ہے یا اس کی شان میں کمی ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی شان کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی شان بلند ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی تنزل ہی نہیں، اور کسی کا محتاج نہیں، سب اس کی محتاج ہیں، بے نیاز ہے سب سے، ہر چیز سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز، کھانے پینے سے بے نیاز، یہ جو تمہاری دنیاوی حاجات اور ضروریات، ان تمام چیزوں سے بے نیاز۔ خیر بات لمبی نہ ہو تو یہ صفات صحابی الحمدللہ اس نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا، ہر مومن اور ہر مسلمان وہ اپنے رب کی صفات سے محبت کرتا ہے، اور وہ صحابی اس نے اسی محبت میں اپنی ہر رکعت کے اندر جو ہے اس صورت کو جو ہے نا اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اس کی جو بھی رکعت ختم ہوتی تو وہ رکعت ختم کرتے ہوئے آخر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سبحان اللہ، نہ جانے کتنی محبت سے وہ صحابی پڑھتا ہوگا۔ تو اسی لیے تو اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں یہ اعلان آسمانوں سے ہے کہ اس کو بتا دیں کہ یہ اس صورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ پھر جو صفات، ان صفات سے اس کی محبت ہے، تو اسی محبت کی وجہ سے پھر اللہ بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 4 اس کی آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ثلث قرار دیا ہے۔ قرآن کا ثلث یعنی کتنا ہے؟ قرآن کا ثلث 10 پارے قرآن کا۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ رات کو وہ ایک ثلث قرآن پڑھ لے؟ تو انہوں صحابہ نے کہا رات کو ثلث قرآن؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ قرآن کا یہ ثلث ہے، یعنی تیسرا حصہ 10 پاروں کے برابر۔ اور سبق جیسے میں نے بیان کیا کہ اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں نا، اللہ الصمد پھر لم یلد ولم یولد، کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
اور یہ جو کوئی کسی کو لا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز یا اس کی برابری کرنے والا کوئی کائنات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی نہیں. بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ اگر ہمیں ہمارے بر صغیر کے خاص ہمارے جو لوگ ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر واللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھٹیا عقائد بیان کرتے ہیں. ان کی قوالیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کی نعتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے اس شیخ میں، پیر میں رب نظر آتا ہے، رب کے برابر لے جانا، رب جیسا بنا دینا، سمجھ گئے؟ اور یہ کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں عرش پر بھی یہی ہیں اور فرش پر بھی یہی ہیں. اور بعض جو دوسرے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا رکھا ہے. کہتے معراج ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ بھی آپ معراج پر گئے کیا دیکھ کر آئے ہیں؟ تو کبھی علی کو دیکھیں، کبھی اوپر دیکھیں، تو کہیں، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جب عرش پہ گئے تو کبھی جناب دیکھیں عرش کو دیکھیں، کبھی فرش کو دیکھیں. اس طرح کی ایسی گھٹیا باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر بھی علی ادھر بھی علی، نیچے ہیں تو نیچے دیکھیں ادھر بھی علی ادھر بھی علی. تو یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اور کون ہے علی؟ ہم مانتے ہیں ان کا احترام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارے لیے بہت زیادہ محبت ان کے لیے ہمارے دلوں میں ہے، بہت زیادہ محبت. ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز رشتہ دار، ان سب سے زیادہ محبوب ہیں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں جیسی گھٹیا باتیں وہ کہتے ہیں. بھئی انسان ہے، وہ ان کی حاجات ہیں، ضرورت ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی بیوی ہے، ان کو بھوک لگتی تھی، وہ سوتے تھے، وہ جاگتے تھے، پریشان ہوتے تھے. تو کہاں میرا رب، کہاں ہمارا اللہ؟ ہم عیسائیوں کی بات کہاں کریں کہ عیسائی کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، ان کو پڑھ کے سنائیں ہم کہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے اللہ کا. تو ہم ان کی اب کیا بات کریں؟ ہمیں تو اپنے مسلمانوں کی جو ہے نا فکر پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے اس سورت کے اندر توحید کا بڑا زبردست سبق ہے. اور جس کو توحید سے بہت محبت ہے اسے قل هو اللہ احد سے بڑی محبت ہے. یہ سورت سے بڑی محبت وہ اس بندے کو ہوگی کہ جس کو توحید سے بڑی محبت ہے. اور توحید سے محبت رکھنے والا وہ اکثر اس سورت کو پڑھے گا. تو اس سورت سے محبت کریں اور اس کی تلاوت اپنا یہ سمجھ کے، ایک تو محبت الہی، توحید کی محبت اور اس سورت کی محبت، اور پھر اس کے بعد اس کا اجر کہ ایک ثلث قرآن کے برابر. لہذا میں کتنے ہی قرآن اس کا اجر پا سکتا ہوں دن میں اگر میں اس کو 3 دفعہ پڑھوں، اس کو 6 دفعہ پڑھوں، اس کو 9 دفعہ پڑھوں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اس سورت کو 10 بار پڑھے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. سورۃ الاخلاص کو اگر کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں گھر بنا دے گا. تو کبھی ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تجارت کو چل پڑے تو پیسوں کا حساب لگانے لگ جاتے ہیں کہ چلو یار بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ خریدیں گے، گھر بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو سبحان اللہ کبھی یہ پلاننگ کر کے پڑھنے بیٹھ جا کرو، چلو یار جنت میں گھر بنائیں، یہ پلان کر کے بیٹھ جائیں اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں. اور ایک حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اپنے رب کی قسم کھا کے، فرمایا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو اس صورت سے محبت کرتا ہے یہ محبت اس شخص کو جنت میں لے جائے گی. تو جنت میں داخلہ بھی اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ باقی درس کل ہوگا. کل جو ہے انشاءاللہ آگے جو احادیث ہیں اس کا مطالعہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.